رانا صاحب میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے بکرا کتنے کا خریدا. ٹیکنیکل سا سوال ہے کہ ایک طرف فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ انفلیشن کم ہو گئی ہے, مہنگائی جو 2023 میں 29% پہ تھی وہ اب کم ہو کے 2025 میں 4.6% پہ آ گئی ہے, لیکن ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ جو پاورٹی ہے یعنی غربت ہے اس میں 44.7% کا اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ کنٹراڈکشنز کیوں ہیں وزیر خزانہ صاحب کے دعوے میں اور ورلڈ بینک کی فگرز میں کنٹراڈکشن نظر آ رہی ہے؟ حامد صاحب بہت ساری باتیں ہوئیں, میں آپ کے سوال سے شروع کر لیتا ہوں. دیکھیں ایک تو 2.15 ڈالر جو ہے وہ تعین کیا ہوا تھا ورلڈ بینک نے غربت کی شرح کی پر ڈے جو ارننگ ہوتی ہے اس کو ریوائز کیا گیا $3 کے اوپر. تو جو ڈیفینیشن تھی پاورٹی لائن کی یا جو انکم آپ کو منیمم چاہیے تھی وہ چینج کر لی. ایک تو وہ ہے, اس پہ فائنانس منسٹر نے جواب دیا. لیکن جو اصل بنیادی سوال ہے, دیکھیں پاکستان میں جو یہ غربت اتنی بڑی پاپولیشن غربت کی شرح سے نیچے ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان کی کبھی بھی اکانومی سسٹینیبل گروتھ کی طرف نہیں گئی. اور وہ کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ ہم ہمیشہ کنزمپشن لیڈ یا امپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف ہم نے سفر کیا ہے. اور بوم بس سائیکل کا جو بوم اور بسٹ کا سائیکل ہے اکانومی کا کہ ہم ایک 6% کی گروتھ ریٹ اچیو کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس ایک $20 ارب یا $18 ارب کا خسارہ ڈالر میں پیدا ہو جاتا ہے اور پھر ہم ڈالر وہ کشکول لے کے دنیا بھر میں جاتے ہیں لینے کے لیے. تو اب بھی آج بھی ہم نے اسٹیبلائزیشن اچیو کی جس کا ذکر اکنامک سروے میں ہوا, اور واقعی جو آپ نے بات کی مہنگائی کی شرح 28-29% پہ تھی وہ آج 4.6% پہ آئی ہے. آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 22% پہ تھا, سود کی شرح وہ 11% پہ آئی ہے. آپ کے ریزروز بلڈ ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں. لیکن وہ غربت کی شرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غربت میں اضافہ پھر اس کے باوجود ہوا ہے, ڈیفینیٹلی ہم نے اسٹیبلائزیشن اچیو کی ہے. لیکن اب یہاں سے آگے ہم نے سفر کیسے کرنا ہے یہ سوال ہے. وہ اب ہمارا آج فائنانس منسٹر نے بھی کہا اور حکومت اور پرائم منسٹر کا بھی یہی موقف ہے کہ اب ہم نے سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے جو کہ ایکسپورٹ لیڈ ہو, جو ہم ریٹین کر سکیں, سسٹین کر سکیں اور سال بر سال ہم بوم بس کے سائیکل سے باہر نکل آئیں. یہ چیلنج ہے. اب یہ ایک آدھے سال میں تو ہم اس چیلنج کو عبور نہیں کریں گے. اب ہم نے ڈیفینیٹلی ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے 2029 تک $60 ارب کی ہم نے ایکسپورٹ لے کے جانی ہے. اب وہ ہم بالکل اس طرف بڑھ رہے ہیں. اگر آپ صرف دیکھ لیں کہ آئی ٹی جو ہے اس میں 21% اس کے اندر اس کی ایکسپورٹس کی اندر اضافہ ہے. آپ کی اوور آل ایکسپورٹس میں 7% اضافہ ہے. ریمیٹنسز میں آپ کو ایک بڑا اچھا اضافہ مل گیا ہے. تو ہمارا جو ٹریڈ امبیلنس ہے وہ کم ہوا ہے اور ہم نے ایک کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دیا ہے اس سال میں جو کہ $1.9 بلین کا, اور ہم نے کوئی نیا قرضہ نہیں چڑھایا. یعنی کہ اس پورے 12 مہینوں کے اندر ہم نے نیا قرضہ ڈالر ٹرمز میں نہیں لیا. تو یہ اس سال کی جو ہے پرفارمنس ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گروتھ جو ہے وہ ہم اپنا ٹارگٹ نہیں اچیو کر سکے, اور اس کی وجہ بھی ہم نے بتا دی کہ ہم بہت جلدی اگر گروتھ کی طرف جائیں گے ہم پھر پھنس جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو اس کی بنیاد جو رکھنی ہے وہ ہم رکھ رہے ہیں. اس بجٹ جو بجٹ آنے والا ہے اس کے اندر ہم وہ بنیاد دیں گے کہ جس سے اگلے 12 مہینے میں ہم مزید ایکسپورٹس کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے. اس کے لیے کل انتظار کرنا پڑے گا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک جو چیز ہم کرنے جا رہے ہیں, کوئی 200 ارب کے قریب ہم جو ہے وہ ڈیوٹیز جو اے سی ڈیز, آر ڈیز اور جو سی ڈیز جو کسٹم ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس میں ہم ریلیف دینے جا رہے ہیں جس کو ٹریڈ لبرلائزیشن آپ کہیں گے. تو ہم امپورٹ ٹیرفز کم کرنے جا رہے ہیں تاکہ ایکسپورٹ کا ایکو سسٹم ہم وہ بنا سکیں. اچھا, آپ نے قرضوں کا ذکر کیا ہے, جی ڈی پی کا ذکر کیا, تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جو اکنامک سروے آیا ہے اس کے مطابق پاکستان پہ جو کل حکومتی قرضے ہیں 76,000 ارب روپے کے قرضے ہیں, اور جو جی ڈی پی یعنی معیشت کی شرح نمو تھی وہ 2.68% رہی, جبکہ جو ٹارگٹ تھا وہ 3.6% تھا. یعنی کہ یہ ٹارگٹ ہم اچیو نہیں کر سکے. ٹیکس وصولی میں البتہ 25.8% کا اضافہ ہوا ہے. زرعی شعبے کی ترقی 0.56% رہی جبکہ ہدف 2% تھا. اور مہنگائی کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مہنگائی جو ہے 4.3% پہ آ گئی ہے اور شرح سود کم ہو کے 11% پر آ گئی ہے. یہ ساری ٹیکنیکل سی ڈیٹیلز ہیں. لیکن ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب, یہ جو اکنامک سروے کے جو فگرز ہیں, کیا یہ فگرز ہماری جو ایکچول اکانومی ہے اسی کو ریفلیکٹ کرتی ہیں؟ دیکھیے, حکومتی کے اعداد و شمار آتے ہیں, میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں ان پہ یقین کرنا چاہیے. اچھا, اس کے
100% نہیں یقین کرنا چاہتے 90% کر لیں، جب تک ہمارے پاس کوئی واضح شواہد نہ آ جائیں کہ یہ فگر جو ہیں وہ غلط ہیں، بنیادی طور پہ غلط۔ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ تنقید کا نشانہ بنانا وفاقی حکومت کو بڑا آسان کام، اس کے دونوں ہاتھ اس وقت بندھے ہوئے ہیں وفاقی حکومت، بیکاز آف دی 18th amendment 15 سالوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، میں آپ حساب لکھ لیجیے نا، سمپل معاملہ ہے، پیچیدہ نہیں۔ اس سال نہیں، لیکن 18th amendment پہ ابھی تک پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوا، اس کے تحت بہت سی وزارتیں ختم کرنی تھی، وہ ختم ہی نہیں ہوئی۔ جو فائنینشیل کلوزز ہیں ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اس وقت ابھی وزیر خزانہ صاحب کھڑے ہوں گے کل نیشنل اسمبلی کی فلور میں، اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس سال حکومت کی آمدن کا تخمینہ لگ بھگ 18,000 ارب۔ اب اس میں سے 10,000 ارب تقریباً چلا جائے گا سود کی مد میں مختص کر دیا جائے گا، باقی کتنا بچ جائے گا؟ 8,000 ارب۔ 8,000 ارب آپ نے 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو بانٹ دینا، باقی کیا بچا وفاقی حکومت کے پاس؟ 0/0۔ اب وفاقی حکومت کے پاس 0/0، ابھی 2,500 ارب کا میرے تخمینے کے مطابق دفاعی بجٹ دینا ہے، 1,000 ارب کی پینشنز رہ گئی ہیں، 2-2,500 ارب کی آپ نے سبسڈیز دینی ہوں گی، 3-4,000 ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے، ابھی 0 ہے۔ کم از کم ڈیفینس بجٹ میں تو مجھے لگتا ہے کہ صوبے جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے۔ اچھا، اب آپ سوچئے کہ جو 10,000 ارب ہم نے دے رہے ہیں سود کی مد میں، وہ قرضہ جات صرف اسلام آباد کے اوپر تو خرچ نہیں ہوئے تھے، جو دفاع کی مد میں 2,500 دے رہے ہیں، افواج پاکستان صرف اسلام آباد کا دفاع تو نہیں کرتے ہیں، پورے پاکستان کا دفاع ہو رہا ہے، اور بڑی ایگزامپلز ایسی ہیں۔ دیکھیے کینیڈا ایک ملک ہے، وہ کنفیڈریشن ہے، حالانکہ اس کے صوبے بہت ہی آزاد ہیں، وہ ہر سال اپنے بجٹ میں سے نکال کے دفاع کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ جرمنی کی اسٹیٹس کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، برازیل کی اسٹیٹس کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، میکسیکو کی اسٹیٹس کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ تو جو ورلڈ بیسٹ پریکٹسز ہیں اس میں صوبے اور اسٹیٹس دفاع کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اسی طرح سود کی مد میں بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ اچھا، دفاع پہ بھی ہم علیحدہ سے بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ اشرف میلکم صاحب یہ بتا دیں کہ کتنے ٹارگٹس اس اکنامک سروے کے مطابق ہم نے اچیو کیے ہیں اور کتنے نہیں کیے؟ جی بالکل، اکنامک سروے کے مطابق ہمارا جو ہم نے آج اکنامک سروے دیکھا ہے، کوئی بھی قابل ذکر ٹارگٹ ہمارا پورا نہیں ہوا۔ آپ نے ابھی ذکر کیا FBR میں اتنے % بہتری آئی ہے، بالکل آئی ہے، لیکن جو پچھلے 11 مہینے کے فگر ہیں 1,000 ارب ہم شارٹ فال ہے ہمارا۔ جو گروتھ ہے ہماری 3.6 سے 2.67 ہے، 2. FBR کہہ رہی ہے جی ٹیکس کلیکشن میں ہم نے بہت اضافہ کیا، اور ٹیکس کلیکشن بھی تنخواہ دار طبقے سے ہوئی ہے زیادہ۔ سر میں عرض کر دوں، پچھلے دفعہ ہمارا جو ٹیکس وصولی کا ٹارگٹ تھا 12,970 ارب روپے مقرر ہوا تھا۔ بعد میں IMF کے پاس ہم گئے، ہم نے کہ اتنے پیسے ہم اکٹھے نہیں کریں، مہربانی کریں اس کو تھوڑا کم کریں۔ انہوں نے اس کو کم کر کے 12,332 یعنی کہ 638 ارب روپے کم کر دیا۔ اس کے باوجود 11 مہینے کے اعداد و شمار کے مطابق ہمیں 1,003 ارب روپے کی شارٹ فال ہے 11 مہینے میں۔ جی اب اس ایک مہینہ جو ہمارا بچتا ہے اس میں ہم کیا کر لیں گے؟ یہ کہ 1200-1300 کا شارٹ فال ہوگا جی، ہم بہتری پھر کہاں پہ؟ اس کے لیے FBR جو ہے وہ لوگوں سے کہہ رہی ہے ایڈوانس ٹیکس دو ہمیں۔ وہ سر کریں گے، جو بڑی بڑی کمپنیز ہے، بینکنگ سیکٹر، آئل کمپنیز ہے، جون میں آ کے ان سے ایڈوانس ٹیکس پکڑ لیتے ہیں، اگلے سال پھر ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ کہ ایسا سرکل شروع کیا 10 سال سے چل رہا ہے وہ، کہ آخری جون کے مہینے میں دڑا دڑ ان کو پکڑتے ہیں، بینکوں سے پیسے نکال لیتے ہیں، کس کی ریکویسٹ کرتے ہیں، ایڈوانس ٹیکس جون میں بہت لیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود ٹیکس وصولی کا ٹارگٹ پورا نہیں ہو گیا۔ کیوں نہیں ہوا؟ حالانکہ اکنامک سروے کہہ رہا ہے جی کہ جو فائلرز ہیں وہ ان کی تعداد تو ڈبل ہو گئی ہے۔ اس میں سر جی ایک جو بہت دکھ بھری سٹوری ہے، ابھی آپ نے ذکر کیا، جب میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے زیادہ 11 مہینے میں جو ٹیکس دیا ہے تنخواہ دار طبقے نے دیا ہے 599 ارب روپے، یعنی کہ تقریباً 600 ارب روپے۔ 60 ارب تقریباً اور آنا ہے، اس کا ٹیکس ہو جائے گا ایک سال میں 660 ارب روپے۔ جو آپ کے سب سے بڑی مارکیٹیں ریٹیلرز ہم ہول سیلرز کہتے ہیں، ان کا ملا کے دونوں کا جو 11 مہینے کے اعداد و شمار کا ٹیکس بنتا ہے وہ تقریباً 600 نہیں کہتا، 65 ارب، صرف 65 ارب روپے۔ 65 ارب روپیہ دیا ہے صرف ٹریڈرز نے، ٹریڈرز اینڈ ریٹیلرز۔ اور تنخواہ دار طبقے نے کتنا دیا؟ 600 روپے۔ 600 ارب روپیہ بمقابلہ 65 ارب روپیہ۔ اس پہ میں تھوڑی سی عرض کرتا ہوں، اور طرز زندگی دیکھیں تو تنخواہ دار طبقے کا جو ہے طرز زندگی وہ کچھ اور ہے، اور ٹریڈر کلاس کا کچھ اور۔ وہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ یہ بڑی لانگ سٹوری ہے۔ اسحاق ڈار فائنانس منسٹر سے 2013 سے 18 تک ٹریڈرز پہ ٹیکس لگ گیا، ہڑتال ہوگی، منسٹر صاحب سے میٹنگ طے ہوگی ٹریڈرز کی، جب میٹنگ کا ٹائم ہے ٹریڈرز نہیں گئے۔ اسحاق ڈار نے کہا پتہ کرو جی کیوں نہیں ہے، پتہ چلا وہ تو چیف منسٹر پنجاب اس وقت وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے، ان کے پاس پنجاب ہاؤس میں بیٹھے ہیں، ان کا فون ہے ڈار صاحب ادھر ہی آ جائیں۔
वहाँ गए तो बड़ी गर्मा गर्म सिटिंग हुई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं जी, हमारे लोग हैं, हमारी वोट बैंक तो ये है। पुरानी बात है ना सुनाई, अब आज की बात करें ना। आज भी अब सर- तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और इसहाक डार साहब जो हैं वो नायब वजीर आजम। पिछले साल सर औरंगजेब साहब ने कहा हम रिटेलर से टैक्स लेंगे, लेके दिखाएंगे। मैं कहा सर आप लेके दिखाइएगा। दूसरे दिन ही शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट आ गया, ट्रेडर्स बहुत मेहनत से कमाई करते हैं। चलें, ट्रेडर्स जो हैं अगर उनको रिलीफ देनी है तो दें, लेकिन तनख्वाहदार तबके को भी तो रिलीफ देना। सर सबको रिलीफ नहीं दे सारा सकते, जोर सबके तो साथ तनख्वाहदार बराबर का, तबके ये पे है। कहें सबके साथ बराबर का सलूक करें, उनकी इनकम के मुताबिक उनसे टैक्स लें, चलें, मैंने एक ब्रेक लेनी किसी है। काम ना करें।